پانی کا علم اپنے آپ میں بہت بڑا علم ہے. پانی سے پھر انسان نے بجلی پیدا کی اور پانی سے کیا کیا کیا, خالی کھیتیاں تھوڑی سیراب کی. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا علم ہے. اگر پانی کی ساری پراپرٹی, ساری خصوصیات یہ سب پتہ چل جائیں تو پھر وہ فل علم آ گیا, کمپلیٹ. تو جب تمام چیزوں کی تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ سکھا دیں پراپرٹیز کے ساتھ میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام علوم قیامت تک جتنے آنے والے ہیں وہ سب حضرت آدم کو دے دیے گئے تھے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ان کو آدم کے دو بیٹوں کا بالکل سچا سچا قصہ سنا دو کہ ان دونوں نے قربانی کی تو قربانی ان میں سے دونوں میں سے ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی نہیں قبول ہوئی. بالکل شروع کی بات ہے یہ. حضرت آدم کے دو بیٹوں کی داستان. اس سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا. بنی اسرائیل کے حسد کا, اور قرآن نے یہاں پھر مثال میں ان لوگوں کے سامنے انسان کی شروعات رکھی. ان دونوں نے قربانی پیش کی, ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی. اس میں جو بڑا تھا اس کا نام تھا قابیل اور چھوٹا تھا اس کا نام تھا حابیل, جو روایات میں آتا ہے. بائبل میں کین اور ایبل, قابیل کا کین ہے, یہ اردو بائبل میں قائن ہے, اور حابیل کا ایبل. قربانی کیسے دیتے تھے اور کیسے قبول ہوئی اور کیسے قبول نہیں ہوئی, یہ کیسے معلوم ہوا؟ قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا ہی نہیں ہے, قرب سے ہے, نیئرنیس, کہ اللہ کا قرب حاصل ہوا. ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی. لیکن قربانی انہوں نے کیسے پیش کی, اس کی کوئی تفصیل قرآن نے نہیں دی, بائبل میں بھی نہیں ہے. وہاں بھی یہی ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی. وہاں یہ ہے کہ یہ تو کھیتی کرتا تھا بڑا قابیل, قائن وہاں پر اردو میں اور ہندی میں اس کا نام ہے, اور کین نام ہے, CAIN, کین نام ہے انگلش میں, کہ وہ تو کھیتی باڑی کرتا تھا اور یہ جانور پالتا تھا, بھیڑ بکریاں چراتا تھا. تو دونوں اپنے اپنے حصے میں سے وہ کچھ اپنے اناج میں سے لایا اور اس نے قربانی کے لیے پیش کیا, اور یہ اپنے ان جانوروں میں سے کچھ لایا اور قربانی کی. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ یہ آفرنگ دی, یہ پیش کیا. اب یہ پیش کیسے کیا, اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ معلوم کیسے ہوا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوئی. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ رکھ دیتے ہوں گے, انسان تو بہت کم تھے, کسی سنسان جگہ پہ, کسی پہاڑ کی چوٹی پر, کسی اونچی جگہ پر کوئی مقرر ہوگی, یہ مقرر کر لی گئی ہوگی. اس وقت چند لوگ اور بھی ہوں گے, خالی یہی دونوں نہیں تھے. عمریں بہت لمبی لمبی تھیں ان کی, تو اور لوگ بھی تھے. کسی شکل میں ایسا ہوتا ہوگا کہ بھئی ایک باقی رہتی ہوگی اور ایک ضائع ہو جاتی ہوگی, یا ضائع نہیں ہوتی ہوگی, ایک کو جانور کھا لیتے ہوں گے آ کے. کہیں جانور جو ہے وہ پرندے ہیں, پکشی ہیں, اور کہیں جانور جو ہے وہ دوسرے وہ گوشت کھانے والے جنگلی جانور. تو انہیں محسوس ہوتا ہو کہ یہ ہو گئی قبول اور یہ نہیں ہوئی, ایک دوسری نہیں ہوئی. معلوم نہیں کیا طریقہ تھا, لیکن یہ کہ وہاں کچھ ایسا تھا کہ ان کو علم ہو جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہوئی اور یہ نہیں ہوئی. یہ ایک سورہ آل عمران میں ایک آیت گزری تھی, آیت نمبر 183 میں, کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ جب تک ایسی قربانی نہیں لاؤ گے کہ اسے آگ کھا لے,
یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ ہماری طرف تو یہ اللہ کا حکم آیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی کو رسول مانیں گے ہی نہیں جب تک وہ ایسی قربانی نہیں لائے یا ایسی قربانی پیش نہیں کرے کہ اسے آگ کھا جائے. اس کی بنیاد پر یہ روایات ہیں کہ وہ رکھ دیتے تھے اپنی اپنی قربانی کا حصہ، اور ایک آگ آتی تھی وہ لے جاتی تھی، وہ اسے بھسم کر جاتی تھی، جلا جاتی تھی، وہ قربانی قبول ہوتی تھی. اور آگ اگر آ کر اوپر سے کوئی آگ آ کے اسے بھسم نہیں کرے تو قبول نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہمارے یہاں انداز ہے جگہ جگہ اس کو دیومالائی بنا دینے کا، فیری ٹیلز بنا دینے کا. بنی اسرائیل میں آپ کو معلوم ہے کہ سوختنی قربانی ہوتی تھی، بہت تذکرہ ہے بائبل میں. بنی اسرائیل کے دور تک برنڈ سیکریفائس، کہ وہ قربانی کرتے تھے اور کچھ حصہ جو ہے وہ قربان گاہ پہ آگ جلتی تھی اور اس آگ میں جلاتے تھے تھوڑا سا حصہ اس کا. یہ برنڈ سیکریفائس کہلاتی تھی. یہ بنی اسرائیل میں سلسلہ چلا آ رہا تھا شروع سے. اس کے بارے میں یہ کہا، یہ بہت سمپل سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے یہاں تو ایسا ہوتا نہیں کہ برنڈ سیکریفائس ہو، اور ہمارے یہاں یہ طریقہ یہ رہا ہے نبیوں اور رسولوں کی موجودگی میں کہ کچھ حصہ جو ہے وہ مقدس آگ میں جلایا جاتا ہے قربان گاہ میں. تو ہم تمہیں رسول نہیں مانیں گے جب تک تم اسی طرح قربانی جو ہے وہ نہیں کرو گے، تم کو ہم رسول نہیں مانیں گے. تو یہ چونکہ آتھینٹک بات ہے کہ یہ طریقہ ایسے تھا اور ایسے ہوا کرتا تھا اور بائبل میں بہت تذکرہ ہے، تو یہ اس آیت کا مطلب واضح ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے آنے کے دور تک ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آگ آتی تھی اور وہ کھا جاتی تھی، اوپر سے کوئی آتی تھی اور وہ چٹ کر جاتی تھی کسی ایک کے قربانی کو جس کی قبول ہو. اس لیے کہ یہ ابھی بالکل قریب کے دور تک کی بات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل تھے، 600-700 سال پہلے تک بنی اسرائیل میں رسول آتے رہے. یہ لوگ اگر ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ آگ اوپر سے آ کر کھا جاتی تھی تو پھر یہ سلسلہ جاری رہتا. ایسا کوئی اس بات کی کوئی تک نہیں ہے کہ یہ سلسلہ اللہ نے رکھا تھا اور اب یہ منقطع کر دیا، اب روک دیا، اب نہیں آیا کرے گی. بنی اسرائیل کے دور تک اوپر سے ایک آگ آتی تھی، وہی جاری رکھیں اسے، آگ آتی رہے گی. بس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس آگ کو روک دیا گیا. تو یہ بہت بے ڈھب سی بات ہے. اور پھر ایسی تمام چیزیں جو دیومالائی ہیں، ایسی تمام چیزیں جو یہاں قانون الہی کے مطابق جو چیزیں ایسی ہیں کہ ناممکن ہیں یا نہیں ہوتی، تو وہ بنا لینا یہ ایک رجحان ہے. جب پہلے ایسا ہوتا تھا، اس کے اگر ذبح کیا ایک جانور کو، چور نہیں مل رہا تھا، ایک گائے کو ذبح کیا، اب یہ کہا گیا کہ وہ گائے کے ایک حصے سے دوسرے حصے پہ مارو تو وہ قاتل کا پتہ بتا دے گی قاتل کون ہوا. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ان الفاظ میں سے نکال کر کہانیاں بنا لی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب سمپل سا تھا کہ برنڈ سیکریفائس ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ طریقہ شریعت میں بدل دیا گیا کہ نہیں، جلایا نہیں جائے گا کچھ بھی حصہ. تو اس کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ پھر ہم تمہیں رسول کیسے مانیں. اب یہی شروع سے چلا آ رہا ہے. یہ اگر حضرت آدم کے دور سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے تو اس کا کوئی موقع نہیں ہے اور اس کی کوئی دکھ نہیں ہے کہ اسے منقطع کر دیا جائے، کینسل کے بس اب آخری رسول کے ساتھ وہ منقطع کر دیا گیا، اب آگ نہیں آیا کرے گی. تو حابیل و قابیل میں سے ان کی قربانی اس دور میں حضرت آدم کے کیسے معلوم ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی؟ یہ چونکہ بتایا نہیں گیا تو اس صرف قیاس اور اندازہ ہے کہ یہ ایسا محسوس کرتے ہوں گے وہ لوگ کہ جس کی قربانی رکھتے ہیں جیسے جانوروں وغیرہ کو کھانے کے لیے، یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ وہ چونٹیوں کے لیے دانہ ڈالتے ہیں، وہ باہر پرندوں کے لیے دانے ڈالا کرتے ہیں. اب اگر ڈال دیں اور وہ پڑا رہ جائے، روز ڈال رہے ہو وہ پڑا رہ جائے، چیلوں کے لیے گوشت ڈالا جاتا ہے، تو پھر اگلے دن نہیں ڈالیں گے، اس سے اگلے دن نہیں ڈالیں گے، تو ممکن ہے ایسا ہوتا ہو
کہ جسے وہ جانوروں کے لیے رکھتے ہوں، جسے کھا لیں تو یہ ہوا کہ یہ قبول ہو گئی، اور جسے نہیں کھائیں وہ قبول نہیں ہوئی. یہ تو خالی ایک اندازہ ہے. لیکن بہرحال ان دونوں کے اندر دونوں کو یہ بات اس وقت کے حساب سے کلیئر ہوئی کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی. جو بڑا تھا اس کی نہیں ہوئی قابیل کی، جو چھوٹا تھا اس کی قربانی قبول ہوئی. یہ دیکھیے اسی آیت کے اندر یہ بھی کہا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر ان سے کہو یہ جو ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ ویسی ہی قربانی کرو، برنٹ سیکریفائس، تو ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے اور وہ اسی طریقے پہ کرتے تھے، تم انہیں بھی تو جھٹلاتے تھے، انہیں جھٹلایا، انہیں قتل کیا. تو یہ تو تمہاری خالی ایک ضد کی بات ہے، یہ تمہاری کٹ بحثی ہے، کج بحثی ہے یہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ شریعت میں یہ طریقہ کہ اب جلائیں گے نہیں، یہ کیوں تبدیل کر دیا گیا، جب پچھلے رسول جو تھے وہ یہ کیا کرتے تھے اور تم نے انہیں بھی نہیں مانا تھا، ان کو بھی جھٹلایا تھا. تو تم ان باتوں کے اوپر وہ اس کے علاوہ پھر بڑے ثبوت واضح طور پر لے کر آتے تھے، دلائل لاتے تھے، اور تم نے ان کا بھی انکار کیا. تم اگر سچے ہو اس ڈیمانڈ کرنے میں تو پھر تم ان لوگوں کو نہیں جھٹلاتے، اور اس حد تک کہ بعض کو تم نے ان میں سے قتل بھی کیا. تو یہ رسولوں کی بات ہو رہی کہ رسول کرتے تھے، یہ نہیں کہ آگ آتی تھی. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ آگ آنے کی بات نہیں. لیکن بہرحال ان دونوں میں سے ایک، دونوں کو واضح ہو گیا کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی. تو وہ جو بڑا تھا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس کا نام یہاں روایات میں قابیل آتا ہے، اس نے کہا قال لأقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین. تو اس نے کہا کہ اب تمہیں جان سے مار دوں گا، تمہیں میں لازماً قتل کر دوں گا. اس پہ بھڑک گیا وہ جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور ایسا محسوس ہوتا ہے ان الفاظ سے جو اس میں ہیں کہ یہ شریف تھا، یہ جو کچھ بھی اس وقت تک اللہ کی طرف سے ہدایات تھی ان پر عمل کرنے والا تھا، چھوٹا جس کی قربانی قبول ہوئی، اور جس کی نہیں ہوئی یہ جو تھا یہ آوارہ کہہ لیں یا ایسا کہہ لیں کہ بے پرواہ تھا ان چیزوں سے کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ پھر اب تجھے میں جان سے مار دوں گا، لازماً تجھے قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا چھوٹے نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی کہ اللہ جو قبول کرتا ہے وہ متقین سے کرتا ہے، پرہیزگاروں سے کرتا ہے، جو غلطیوں سے بچنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچنے والے، ان کی چیز ان سے قبول کیا کرتا ہے. تو بات صرف اسی کی نہیں ہے کہ سامنے کا ایک مصدر یا سامنے کی ایک چیز جو نظر آ رہی ہے اس میں سے ایک قبول ہو گئی. وہ اس وقت تو جو کوئی بھی طریقہ تھا اس سے انہیں معلوم ہوا یا اندازہ ہوا، لیکن اس نے ایک اصولی بات کہی کہ تم کچھ بھی کرو، جب تک اپنا کردار نہیں بدلو گے، جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، نافرمانی کی زندگی گزارتے رہو گے تو قبول کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ رسمیں ہیں چاروں طرف جو چل رہی ہیں کہ ہم نے یہاں پر ان کے یہاں چلتی ہے بھوگ لگا دیا، وہاں بھی چلتی ہیں کہ کہیں پیروں اور بزرگوں کا حصہ نکال دیا، اب جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیں گے اور ہماری چیزیں اب قبول ہوئیں، جو ہم نے عبادات کی، جو ہم نے قربانیاں کی وہ اب قبول ہوئیں. تو اس نے یہ کہا کہ یہ تقویٰ ہے، جو اگر تمہارے اندر یہ ہے تو تمہارے اعمال قبول ہوں گے، نہیں ہے تو نہیں ہوں گے. لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے پیش قدمی کرو گے، کوئی اقدام کرو گے، تو میں ایسا نہیں کروں گا. اور یہ بریکٹ میں لکھ دیے میں نے، پہلے کا لفظ بڑھا دیا ہے. مطلب یہ نہیں تھا کہ تم مارو گے تو میں ایسے کھڑا رہوں گا اور قتل کر دو گے. یہ تو کامن سینس کے بھی خلاف ہے، یہ نیچرل ریئیکشنز اور نیچرل جسٹس کے بھی خلاف ہے. کہ کوئی شریعت نہ ہے تب بھی انسان جانتا ہے کہ کوئی حملہ کرے تو اپنا دفاع و بچاؤ کی رہ سکتا ہے، بچاؤ میں دوسرے کو نقصان پہنچ جائے، چاہے اتنا پہنچ جائے کہ وہ دوسرے کی جان چلی جائے، تو وہ بالکل جائز ہے اور درست ہے. تو یہ اس نے نہیں کہا تھا کہ میں کھڑے ایسے ہی مر جاؤں گا، کہ
تم اگر میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے قتل کرنے کے لیے تو میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. اور نہ ایسا ہوا کہ اس نے اسی وقت مارنے کے لیے ہتھیار نکال لیے تھے. یہ دھمکی دی تھی کہ میں جان سے مار دوں گا، وہ اسی وقت نہیں مار رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا آپس میں، تم نے خالی جو دھمکی دے گئے اس بنیاد پہ میں یہ نہیں کروں گا کہ تمہیں مارنے آ جاؤں، تمہیں قتل کرنے آ جاؤں. یہ الگ بات ہے کہ جب مارے گا تو وہ ڈیفینس کرے گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں رب العالمین سے میں ڈرتا ہوں، اس کی نافرمانی سے، ایسے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اب یہ اس کی نیک نیتی کی بات ہے یا شرافت کی بات ہے یا اچھے کردار کی بات ہے جو اس نے کہا. اصلاً تو ایسا ہوتا ہے کہ اصول تو یہ ہے کہ کسی کی طرف سے اگر لازمی معلوم ہو کہ یہ جان سے مار دے گا تو اسے بھی مارا جا سکتا ہے. یہ تھے پریمپٹ کرنا کہتے ہیں، کہ اس سے پہلے کہ وہ جان سے مار دے، بس یہ نہیں کہ انتظار کرتے رہیں گے جس وقت مارنے آئے اب اچانک کس وقت آئے گا، اس وقت اپنے پاس ڈیفینس ہو نہ ہو پیچھے سے مار دے، گھات لگا کر آئے. وہ ایسا تھوڑی کرے گا کہ سامنے آ کے چیلنج کرے اور دونوں اکھاڑے میں آ جائے. تو جان سے اسے مارا جا سکتا ہے جس کی طرف سے 100% 100% یہ یقین ہو کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ مار دے گا. اسے بھی ڈیفینس کہتے ہیں. جیسے ملکوں کی لڑائیوں میں، دو ملکوں کی لڑائیوں میں، یہ بھی نیچرل جسٹس کی بات ہے اور یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف نہیں ہوگا. اگر یہ 100% ثبوت ہو کہ کوئی ملک حملہ کرنے والا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کا انتظار کرے کہ یہ کوئی ایسے وقت میں یہ حملہ کرے کہ جس وقت اسے سوٹ کر رہا ہے، اور معلوم نہیں کب کرے اور کتنے عرصے میں کرے. اتنے عرصے ہم لگاتار فوجیں تیار رکھیں، بالکل الرٹ رکھیں، جنگی، بالکل جیسے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ الرٹ ہے خالی اور ایک یہ ہے کہ میدان جنگ میں ہے. اس وقت کی الرٹنس بالکل زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو جب وہ حملہ کر ہی دیں اس کا انتظار کریں. اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی حملہ کرنے جا رہا ہے تو اسے پریمپٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی اسے بھی دفاع کہتے ہیں، ڈیفنس کہتے ہیں، کہ اپنے ڈیفنس میں اس سے پہلے کہ وہ اپنے وقت کا انتخاب کرے یا اپنا ٹائم چوز کرے اپنی آسانی کے حساب سے یا وہ جو اسے فائدہ دے، اس سے پہلے خود حملہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ڈیفنس کہلاتا ہے، دفاع کہلاتا ہے. اس کو یہ نہیں کہتے کہ بلا وجہ کر دیا، اس نے تو حملہ ابھی تک کیا نہیں تھا، انتظار کرتے رہتے. یہ پریمپٹ کرنا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور دین میں اجازت ہے اس کی. جب تبوک کے موقع کے اوپر جب یہ یقینی تھا اور معلوم تھا، یہ اطلاعات بالکل کلیئر تھیں کہ وہ تیاری کر رہے ہیں اور رومنس یا رومی جو ہیں، اس وقت کی بڑی امپائر تھی، وہ دنیا کی سپر پاور تھی، وہ حملہ کرنے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی اپنا لشکر لے کر اکٹھا کر کے چلے. اس سے ایک دھاگ بھی رہی، لڑے تو نہیں جا کر فوراً ان کے. اس وقت کی لڑائی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جا کر ایک دم سے حملہ بول دیا. جو روس تھے وہ ایسے ہی تھے کہ جا کر فوجیں سرحدوں کے اوپر فوجیں کھڑی، اسٹینڈنگ آرمی کھڑی ہو گئی، ان کو اطلاع مل گئی اب آئیں گے مقابلہ کرنے کے لیے. رات میں بند ہو جایا کرتی تھی جنگ، اگر کئی دن بھی چلتی تھی اس میں رات میں چپکے سے حملہ نہیں کرتے تھے، آمنے سامنے فوجیں آ جاتی تھیں اور اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی تھی. تو وہاں پر سرحد کے اوپر، رومی سرحد کے اوپر تک فوج لے گئے، وہاں پر کافی دنوں قیام رہا، رکے رہے، وہ لوگ لڑنے نہیں آئے اور پھر وہاں سے واپسی کر لی. اسے پریمپٹ کرنا کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے تو کوئی حملہ کیا نہیں تھا، آپ کیوں پہنچ گئے. یہ جائز ہے اور اس کو اقدامی نہیں کہتے، اسے اٹیک ان سیلف ڈیفنس کہتے ہیں. حملہ کیا سیلف ڈیفنس میں، یعنی اقدام ادھر سے ہوا لیکن یہ بھی ڈیفنس میں ہوا. اس سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اس نے دھمکی دی، اس نے کہا کہ نہیں میں تو پہل کروں گا نہیں تمہیں مارنے میں. اگر یہ یقینی ہوتا ہے، اس کو یہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو 100% یقین نہیں تھا، اس وقت دھمکی دی ہے، خفا ہوا ہے، بات ختم ہو جائے گی. 100% یقین نہیں تھا کہ یہ مجھے مار ہی دے گا، ورنہ اسے پہلے سے اپنی طرف سے پریمپٹ کرنا اور اس کو مار دینا جائز تھا. تو 100% یقین نہیں ہوگا تو اس نے کہا کہ میں تو پہل نہیں کروں گا. تم نے یہ کہا کہ تم مجھے قتل کر دو گے لیکن میں اس وجہ سے تمہیں اپنی طرف سے پہل نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. اب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب تم حملہ کرو، اور اس وقت ظاہر ہے کہ میں ڈیفنس کروں گا،
تو اس میں اگر میرے ہاتھ سے تمہیں نقصان پہنچ گیا کچھ، تو اب میرا گناہ بھی تمہارے ہی سر ہوگا، یعنی میرے ہاتھ سے تم مارے گئے یا کوئی اور بڑا نقصان ہو گیا تمہیں، عام حالات کے اندر کسی کو مارنا گناہ ہے، تو وہ جو ہوا وہ بھی تمہارے سر جائے گا، اور تمہارا اپنا گناہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ دونوں گناہ تم لے جاؤ گے، میں اللہ کے ایسا محفوظ جاؤں گا، اور تم ایسے گناہوں کے بوجھ لد کر جاؤ گے، نقصان میں رہو گے۔ اسے بھی یہ واضح ہوا کہ ڈیفنس کا ارادہ تو تھا، اور ڈیفنس تو کیا ہی جائے گا تم مارنے آؤ گے تو، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں پہل نہیں کروں گا، اور پہل بھی کی جا سکتی تھی اگر 100% یقین ہوتا۔ اس نے کہا، اس نے ایک دھمکی دی، انہوں نے ایک جوابی وارننگ دے دی، بات ختم ہو گئی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، اور تو پھر جہنم میں ہی جائے گا پھر۔ وذالک جزاء الظالمین، اور حد سے گزرنے والوں کا، ظلم کرنے والوں کا یہی بدلہ ہوا کرتا ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ اب اس کے بھائی کا جو نفس تھا وہ راضی ہو گیا اس بات کے اوپر، اس نفس نے بھائی کو خون کرنے پہ، قتل کرنے پہ اس کے نفس نے راضی کر لیا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ 100% بس اس وقت تو غصے میں کہا تھا تو پھر جاتا اور جانے کے بعد ہتھیار لاتا اور پھر مارتا اسی وقت، جو کچھ بھی اس وقت ہتھیار ہوا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ نفس اکساتا رہا اس کو لگاتار۔ کبھی کبھی اپنے جیسے غصے میں آئی ٹال گئے، ناراضگی تو ہے، تعلقات تو خراب ہیں لیکن ٹال گئے، لیکن لگاتار اندر سے شیطان بہکاتا رہا، اس کا نفس اس کو اکساتا رہا، اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ اس نے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہاں نہیں ملتا کہ اس نے کتنا ڈیفنس کیا ہوگا یا نہیں، یا چھپ کر دیا، بہرحال یہ کامیاب ہو گیا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو مار دیا پھر آخر میں۔ فاصبح من الخاسرین، اور اس طرح وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ گھاٹا آخرت میں جو ہوگا وہ تو اپنی جگہ سب کو معلوم ہے اور سب جانتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے اندر بھی خسارہ کا پہلو اس کے الفاظ سے آتا ہے۔ اب کیسے ہوا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یہ نہیں معلوم، اتنی پرانی بات ہے، اور قرآن یہ غیر ضروری تفصیلات نہیں دیتا ہے، بتا دیا کہ وہ پھر وہ خسارے میں پڑا۔ اتنا تذکرہ ہے بائبل کے اندر یہاں پر، اور وہ چیزیں جو الفاظ ہوں، وہ قرآن جو کچھ کہے اس کی تفصیلات ایسے بتا رہے ہوں کہ جو واقعی انڈرسٹینڈیبل ہے، سمجھ میں آتی ہے، تو وہ سب درست ہی ہوں گی۔ تو وہاں پر یہ تذکرہ ہے کہ پھر اس کے بعد کھیتی باڑی جو کچھ کرتا تھا وہ برباد ہو گئی۔ اب یہ بھی قانون کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس طرح کا شخص کہ جس کا یہ ہوا کہ اچھا اس کی کیوں قبول ہوئی قربانی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی اس میں اس کا، تمہاری قربانی قبول نہیں ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کیا گیا اور اس کا قبول کیا جا رہا ہے، تو اس میں اس کا کیا رول ہے؟ اس وجہ سے کیوں حسد کرنے لگے؟ لیکن یہ ہوتا ہے، جو برائی، جو وہ لوگ ہوتے ہیں حد سے گزرنے والے، ان کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتی کہ دوسرا جو ہے وہ برے کاموں میں ملوث نہ ہو اور وہ اچھی پاکیزہ زندگی خالی گزار رہا ہو، اور اس درجے تک پہنچ گیا غصے میں کہ اس نے پھر پہلے تو دھمکی دی اور پھر بات کو لگاتار اندر سے اس کا نفس جو ہے وہ اس کو ابھارتا ہے، اور ایک دن اس نے آنے کے بعد قتل تک کر دیا۔ اس مزاج کا کوئی آدمی ہو تو وہ اور بھی طرح طرح کی جو ہے وہ اوباش حرکتوں میں ہی رہتا ہوگا۔ اس سے پہلے کھیتی باڑی تھی اس کی، ممکن ہے کچھ لوگ مدد کرتے ہوں، ممکن ہے یہ بھائی بھی کچھ اس کے اندر اپنے بھائی کی کچھ مدد کر دیا کرتا ہو، نیک تھا، اچھا تھا، لیکن پھر وہ ایک تو قتل کر دینے کے بعد وہ پہلا قتل ہوا تھا انسانوں کی تاریخ میں، تو پھر اپنے آپ میں اس کا اثر اس کے اوپر ہونا جو ہے وہ بھی لازمی تھا، اس لیے کہ ایسا ہی تھا کہ جیسے شیطان بار بار اکسا رہا ہے، جا نہیں رہا تھا فوراً قتل کرنے، لیکن غصے کی آگ جو ہے وہ اندر اس لیے بھڑک رہی ہے کہ یہ میں ریجیکٹ ہو گیا اور یہ پاس ہو گیا۔ ایسے ہی جیسے کسی کمپٹیشن کے اندر بیٹھے اور وہ جو کامیاب ہو گئے، جن کا نمبر نہیں آ سکا، وہ ان سے حسد کرنے لگے اور ان کو جان سے مارنے لگے اور ان پہ حملے کرنے لگے، تو یہ تو بہت آخری درجے کی بات ہے خون کھولنے کی، اور وہ اس سے پہلے کوئی
نظیر نہیں تھی، کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے اندر بھی پھر اس کا بھی پچھتاوا ہوگا، اور اس کے جو ریئیکشنز اندر ہوتے ہیں اپنے وہ، اور باقی حرکتیں تھیں ہی ایسی، پھر اور لوگوں نے کہیں کچھ لوگ اگر ساتھ دیتے ہوں گے، اس کی مدد کرتے ہوں گے، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہوگا کہ تو اس نے بھائی کو بھی مار دیا۔ اچھا، کوئی لا نہیں تھا اس وقت تک، نہ تو یہاں کا کوئی کسی طرح کی کوئی حکومت تھی کہ اس کا قانون ہو اور پولیس ہو اور سزائیں دی جاتی ہوں۔ اور شریعت شروع ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، جب آبادی زیادہ بڑھ گئی، اس سے پہلے شرعی قوانین بھی نہیں ہیں جرم و سزا کے، تو وہ قتل کر دیا تو کر دیا، اس پر کوئی پکڑنے اور سزا دینے والا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ اس وقت ہوں گے وہ جتنا اس کو برا سمجھتے ہوں گے اور جتنا اس سے نفرت کرنے لگے ہوں گے ان حالات میں، اس کے لیے اکیلے کام کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ بہرحال بائبل میں یہ کہ اس کی کھیتی باڑی تباہ ہو گئی اور اللہ نے کہا کہ تیری سزا یہی ہے، تو وہ اس طرح سے گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ یعنی اس طرح کا کوئی اتنا بڑا جرم کرنے والا، اس کا ضمیر، اس کی شخصیت خود اسے تباہ کر دیتی ہے، تو اس کی شخصیت نے خود اسے تباہ کر دیا اور اس نے اپنی دنیا بھی بگاڑ لی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بڑے اچھے ڈسپلنڈ اپنا جو کام کر رہے ہیں روزانہ وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ہاں ایک آدمی کو مارا ہے جا کر، ایک آدمی کو کوئی، اب جب دنیا کے اندر بے شمار قتل ہو چکے اور چاروں طرف روزانہ دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد میں قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، آج بھی وہ بہت سنگین جرم ہے، بے پناہ سب سے بڑا جرم مانا جاتا ہے مرڈر کر دینا کسی کا۔ اتنے قتل ہو جانے کے باوجود جو بے شمار جو ہوتے رہتے، جو ہو چکے اور جو روزانہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اس کے باوجود قاتل ایسا نہیں ہوتا کہ سکون سے بیٹھا رہے قتل کر کے آ کے، اس کی اپنی شخصیت میں ایک جو بھونچال سا آتا ہے اور اس کو اندر سے وہ جس طرح سے ہل رہا ہوتا ہے۔ ایک نارمل بات نہیں کہ ایک کام کیا اور چلے آئے، کوئی اور برائی تھی، ایک برا کام کیا، کہیں نشہ کیا اور چلے آئے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ تو پہلا کیس تھا زمین کے اوپر، نہ اس سے پہلے کسی نے کبھی سنا تھا کسی اور کو جان سے مار دینے کی بات، اور نہ کسی نے مارا تھا۔ تو اپنی شخصیت بکھر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کام کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اور پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، زمین کو رید رہا تھا اپنی چونچ سے وہ تاکہ اسے دکھائے کہ بھائی کی لاش جو ہے اسے کیسے ٹھکانے لگائے، اس کو کیسے چھپائے۔ چھپانا بھی ضروری تھا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، حالانکہ کوئی لا نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ ملامت کریں گے، لوگ بہت زیادہ برا سمجھنے لگیں گے، اتنا بڑا جرم جو ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈیڈ باڈی کا کیسے ڈسپوزل کرے۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے جو شروع کے انسان تھے ان کا۔ انسان اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، تجربات سے، وہ تجربات اس کے سامنے آتے ہیں۔ یہ جتنے کہتے ہیں کہ کوئی ایجاد کی، انوینشن، کوئی نئی چیز نہیں ہوتی زمین کے اوپر، اب نئی جو ہے وہ آ گئی ہے، کوئی نیا قانون آ گیا ہے، قانون کائنات میں نہیں بدلیں گے، پہلے سے جو کچھ ہوتا ہے اسے ڈسکور کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایجاد کر دی کوئی۔ وہ لا تو پہلے سے موجود تھا، وہ لا ابھی تک ڈسکور نہیں کیا گیا تھا۔ تو انوینشن جو ہے وہ اصلاً پہلے سے موجود ڈسکوریز ہوا کرتی ہیں۔ جب انسان کے شروع کے دور کا یہ واقعہ بیان کر کے قرآن نے یہ نقشہ بھی کھینچا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کا آئی کیو کیا تھا، اس وقت کے لوگوں کی دنیا کی کائنات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، تو اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈیڈ باڈی کا ڈسپوزل کیسے کرے۔ شریعت تو آئی نہیں تھی، جب شریعت نہیں تھی ابھی، اور غالباً ایسا ہوگا کہ دنیا میں کوئی انسان فطری طور پر یہ نیچرل اپنی موت، آپ بھی اس وقت تک نہیں مرا تھا، یہ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے اور کسی کی موت بھی نہیں ہوئی تھی، کہ ڈیڈ باڈی کا ڈسپوزل کیسے ہو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے، یہ غیر ضروری تفصیلات قرآن چھوڑ دیتا ہے کہ کامن سینس سے آپ کے خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ بیان بھی کرتے کہ اب وہ پریشان تھا کہ ڈیڈ باڈی کا ڈسپوزل کیسے ہو، بلکہ اس اتنے ٹکڑے کو چھوڑ کر یہ کہا کہ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ اس کو دیکھا وہ زمین کو رید رہا ہے۔ اور زمین کو ریدتے ہیں کوے کوئی کیڑے مکوڑے ڈھونڈنے کے لیے، تو جب دیکھا زمین کو کریدتے ہوئے اور مٹی ہٹا رہا ہے، تو اس کو اسٹرائک کیا کہ اچھا زمین کو کھود کر اس لاش کو ڈالا جا سکتا ہے اور اس میں دبایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے بھیجا کا مطلب یہ کہ آیا وہاں پر ایک کوا آ گیا، اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں، اور پھر اس سے
ایسے انسان نے سیکھا ہے. شروع کا انسان کچھ نہیں جانتا تھا, علم پورا لے کر آیا تھا. قیامت تک جتنے علوم آئیں گے وہ سب پہلے انسان کو دیے گئے تھے, لیکن وہ ان کے سب کانشیس مائنڈ میں تھے. یہ بھی بہت بڑی حقیقت قرآن نے بتائی ہے. یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, سارے نام سکھا دیے آدم کو, جتنے تھے سارے سکھا دیے. تو اب یہ اتنی سی بات نہیں ہے جیسے ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ 12 اماموں کے نام بتا دیے تھے حضرت آدم نے. سارے کلّہ جتنے تھے سارے کے سارے نام جو ہیں وہ ان کو سکھا دیے گئے. اب یہ نام سکھا دینا کیا چیز ہے؟ الفاظ ایسے ہی ہیں. یہ الفاظ ناموں کا علم ایک بڑا علم ہے, یہی وید کہہ رہا ہے, اور شروع میں سب سے پہلے یہی ہوا تھا, ناموں کا علم. یہی بات جو ہے یہ بائبل میں ہے, حوالے دوں گا میں. یہی بات جو ہے یہ بائبل میں ہے. وہاں یہ ایسے ہے کہ جسے اللہ نے سکھا دیے, یہی ہے کہ جتنی اشیاء تھی سب پیش کر دی, اور آدم نے جس کا جو نام رکھا وہ اس چیزوں کا نام ہو گیا. یہ بائبل میں ہے. تو اصل میں اس کی جو گہرائی ہے اور حقیقت ہے, اب کتنی چیزیں آئیں گی جن کا نام رکھ لیں گے وہ. اس وقت کی دنیا کی تمام چیزیں کہ تھوڑی سے مٹ کر آ جائیں گی کہ ان کا وہ انہوں نے نام رکھ دیا. نام تو اب بھی بات کو آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں چیزوں کے, نئے پڑھتے ہیں نام جو آج تک نہیں ہے, آج تک نام نہیں رکھے گئے, جو چیزیں ابھی سامنے نہیں ہیں ان کے پھر آئیں گی سامنے, نام رکھے جائیں گے. ناموں کا علم دیا, سارے نام سکھا دیے, ناموں کا علامہ علم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام جو ہوتا ہے خالی جیسے اسم, ناؤن, ایک اس میں صفت ہوتا ہے, ناؤن کی پراپرٹیز, وہ بھی ناؤن کی ایک قسم ہوتی ہے کہ ناؤن کی ساری خصوصیات کے ساتھ میں, اس کی ساری پراپرٹیز کے ساتھ میں سب باتیں بتا دی. اچھا کسی چیز کی ساری پراپرٹیز پانی کی بتا دی جائیں کہ یہ پانی, کسی کو بتا دی جائے ساری پراپرٹیز, یہ پانی ہے, یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے. ویسے تو پانی آگ پہ ڈالتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے, لیکن اگر یہ پانی اس کے اندر یہ جن دو گیسز سے مل کر بن رہا ہے, اس میں سے ایک تو خود سے بھڑکتی ہے اور ایک بھڑکنے میں مدد کرتی ہے جلنے میں, ہائیڈروجن اور آکسیجن میں سے. ان کے کیمیکل, ان کے کمپاؤنڈ ہونے سے اس کی یہ کمپاؤنڈ بن گیا, واٹر ہو گیا, اس کی پراپرٹیز بدل جاتی ہیں, یہ آگ کو بجھاتا ہے. پانی ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر دنیا کی میکسیمم سب سے بڑا سالوینٹ ہے, ساری چیزیں ڈیزالو ہو جاتی ہیں, باقی کسی اور لکوڈ میں اتنی چیزیں نہیں گھلتی. پانی ٹیسٹ لیس ہے, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. کھانا پکائیں ورنہ اب کس چیز سے پکائیں گے اس کا ٹیسٹ آ جائے گا. اب آپ کو جو کچھ جانا ہے وہ ٹیسٹ لے لیجئے, پانی سے گلا دیجئے, ورنہ یہ اپنا ٹیسٹ چھوڑتے ہی چھوڑتا. اور کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں ایسی کہ جس کے اندر کھانا پکایا جا سکے اور اس میں کوئی ٹیسٹ نہ ہو. اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, اس میں گلا لیا جائے. ایک دو تھوڑی ہیں, بے پناہ اس کی صفات ہیں, وہ سب ہمارے لیے رحمت ہے. یہ پانی کا علم اپنے آپ میں بہت بڑا علم ہے. پانی سے پھر انسان نے بجلی پیدا کی, اور پانی سے کیا کیا کیا, خالی کھیتیاں تھوڑی سیراب کی. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا علم ہے. اگر پانی کی ساری پراپرٹی, ساری خصوصیات یہ سب پتہ چل جائیں تو پھر وہ فل علم آ گیا, کمپلیٹ. تو جب تمام چیزوں کی تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ سکھا دی, پراپرٹیز کے ساتھ میں تمام علوم قیامت تک جتنے آنے والے ہیں وہ سب حضرت آدم کو دے دیے گئے تھے. تو بیٹھ کر کوئی کلاس نہیں ہوئی تھی کہ سکھا دیے. یہ سکھانا کیسے ہے, آج کے دور کے سمجھ تکنے والی ہے, اس لیے اتنے سمپل سے الفاظ میں کہی گئی تھی کہ پہلے نہیں آتی لوگوں سمجھ میں. اللہ نے سب نام سکھا دیے, ان کے سب کانشیس مائنڈ میں رکھا, کانشیس مائنڈ میں نہیں تھا, شعور میں نہیں تھا. اب ہوتا یہ ہے جو چیز سب کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہے اس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا. یہ دو حصے دماغ کے الگ الگ ہیں, تحت الشعور اور شعور, سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, یہ کانشیس مائنڈ سے اپنے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ سب کچھ سوچ کر کرتے ہیں, یہ سب کانشیس مائنڈ سے ہوتا ہے, کچھ یاد کر کے. پرانی کوئی یاد جو بالکل ذہن سے نکلی تھی وہ اچانک آ جاتی کسی دن, جو بہت دنوں سے, برسوں سے بھولی ہوئی تھی. یہ ریسٹور ہے کسی اور جگہ, وہاں سے آ گئی. کانشیس مائنڈ میں ہوتا تو ہمیشہ پتہ رہتی. تو یہ پریکٹسز ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہوتی ہیں کہ کسی چیز کی بہت مشق ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سوچے بغیر کرتا چلا جاتا ہے, چاہے جتنی مہارت کا کام, ریفلیکس میں کرتا ہے. اب یہ میچ ہوتے ہیں کرکٹ کے, بال آ رہی ہے 140-150 کلومیٹرز کی اسپیڈ کے اوپر, تھوڑا سا ڈسٹینس ہے, وہ تو ادھر ہاتھ سے چھوٹی اور وہاں پہنچی. اب اتنی دیر میں کیا ایکشن لینا ہے, یہ کسی کو کھڑا کرے تو اس کا سر پھٹ جائے یا وہ کچھ بھی نہ کر سکے, بال ایسے نکل جائے. یہ بہت زمانے کی پریکٹس ہے جو سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہوتی ہے کہ وہ الرٹ ہو کر وہ اسی وقت ریفلیکس میں ہاتھ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں کہ کدھر جا رہی ہے اور کس طرح کی تھی اور اسے کیسے کھیلنا ہے,
کیچ لینے والے ریفلیکس میں کرتے ہیں، ورنہ اتنے اگر قریب میں کھڑے ہوئے ہیں، بہت اتنی ہی اسپیڈ سے اگر شاٹ پڑا اور بال قریب سے گئی تو اس میں انہوں نے ڈائیو مار کے اتنی دیر میں ذہن نے کیسے فیصلہ کیا؟ یہ سب سوچ کر نہیں ہوتا. یہ آج جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو وہ ریفلیکسز ہوتے ہیں، بس پریکٹس ہے، اگر نہیں ہوتی تو وہ نہیں کر پاتے تو نکل جاتی. یہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر چیزیں اسٹور ہوتی ہیں جس کا انسان کو پتہ پہلے سے نہیں ہوتا اور ہیں. تو یہ سارے علوم اس کے تحت الشعور میں حضرت آدم کے رکھ دیے گئے، یعنی دنیا کے پہلے انسان کے. ان کے ساتھ میں یہ منتقل تمام دنیا کو جو ہے وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی ساری نسلوں میں. آپ میں سے بھی ہر ایک کے پاس قیامت تک کے سارے علوم ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جتنے اس میں سے کانشیس مائنڈ میں آ جاتے ہیں اتنا ہم کہتے ہیں اتنا علم حاصل کیا. یہ انسان دیکھ کر کرتا رہا کہ نیوٹن لیٹا ہوا ہے اور ایک سیب گرا. اب کوئی یہ نہیں سوچتا تھا گرا کیوں، نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا. اس نے سوچا کہ اوپر کیوں نہیں گیا، کیا ہر چیز نیچے کیوں گر جاتی ہے، اور پھر وہاں سے پھر اپنے ڈسکوریز شروع ہوئی اور اپنا لا جو ہے اس نے دیا، گریوٹی کا لا. تو یہ چیزوں کو دیکھ کر مشاہدہ کرنے سے سامنے آئی ایک حقیقت، تو فوراً یہ کیوں ہوا ہوگا کیسا، اور چیزیں کلک کرتی ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، وہ تھیں دماغ میں. جب کسی نے اتنا غور کر کے نہیں سوچا، دوسروں کے نہیں آئی سمجھ میں، اس کو کلک کیا. یعنی یہ سوچیے آپ کے عام آدمی کو تو بیوقوفی کی تھاٹ لگے گی کہ سیب اوپر کیوں نہیں اڑ گیا، نیچے کیوں گرا. اس نے سوچا، اور پہلی مرتبہ جس نے سوچا اس کے لیے تو بہت عجیب بات تھی، یعنی باقی لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات ہوتی. لیکن پھر وہ زمین کی کشش کا اور کھینچنے کا یا کشش ثقل یا گریویٹیشن کا لا اس نے پھر اس کے بعد کیلکولیٹ کیا اس نے کہ کتنی تیزی سے کون سی چیز نیچے گرتی ہے تو زمین میں کھینچنے کی طاقت کتنی ہے. یہ ہے ڈسکوریز. جو علم پہلے سے تھا وہ علم جو ہے وہ غور کرنے سے، آبزرویشن سے، مشاہدے سے اور پھر محنت سے وہ کانشیس مائنڈ میں آ گیا. اب ادھر کے حصے میں آ گیا، اسے کہتے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں. یہ علم بڑھتا جائے گا ابھی تک. اس لیے جو جتنا لگتا ہے کسی چیز کے اندر، کسی ہنر میں بے تحاشا، تو اس پر جو چیزیں کھلتی ہیں وہ دوسروں پر نہیں کھلتی، وہ اس کے پھر کانشیس مائنڈ میں آتی ہیں. کہتے ہیں یہ اس نے ایجاد کیا یا یہ اس کی پہل ہے. بائبل کے اندر ہے یہ، جب خداوند نے تمام جنگلی درندے اور ہوا کے سب پرندے مٹی سے بنائے اور وہ انہیں آدم کے پاس لے آیا کہ دیکھیں ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے ہر جاندار مخلوق کو جس نام سے پکارا اس کا وہی نام ٹھہرا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ لگ بھگ ملتے جلتے انداز میں، یہ شروع کے دور میں یہ چیزیں ایسے نہیں سمجھی جا سکتی تھی جیسے میں نے آپ کو ابھی سمجھائی. یہ کہنے کا انداز تھا پہلے کا. تو وہاں بھی یہ ہے کہ خدا لایا اور آدم نے نام رکھے. یہاں تھا کہ آدم کو سکھائے. اصل میں علوم دیے تھے. یہ اس وقت یہ بات کلیئر نہیں ہوتی اور سمجھ میں نہیں آتی تو اس انداز میں کہی گئی تھی. یہ وید میں ہے، برہسپتے پرتھمم واچو اگرم یت پریرت نام دھین ددھاناد. یہ 1071 اور اس کو گیان سوکت کہتے ہیں. یہ 1071 جو ہے اس کے 10ویں منڈل کا رگ وید کے 71واں سوکت کا یہ پہلا ہی منتر ہے. یہ گیان سوکت کہلاتا ہے کہ گیان انسان کو کہ علم کیسے حاصل ہونے شروع ہوا، وہ شروع ہوئی یہاں پر پہلے منتر سے. یہ بات، یہ پہلے منتر کی بھی پہلی لائن خالی میں نے رکھی ہے سامنے کہ سب سے پہلے ناموں کے نام کرن کا علم آیا، اور یہ گیان کی پہلی سیڑھی تھی. ناموں کے نام کرن کا علم یہ سب سے پہلے آیا، اشیاء کے نام رکھنے کا. تو یہ سارے اسکرپچرز اس کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ علم کی پہلی سیڑھی، یعنی اب اس سے علم جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، آگے ہوتا چلا جائے گا. اب یہ چیز بیان کی ہے وہاں پر قرآن نے. آدم کے جو 2 بیٹے تھے ان کی پوزیشن یہ تھی کہ ابھی وہ کچھ نہیں جانتے تھے. علوم تو ہیں. جب یہ وہاں اللہ نے یہاں اس زمین پر پیدا کیا تو ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے جو کچھ حضرت آدم کو ملا وہ بھی کچھ نہیں جانتے. باقی دنیا کے شروع کے لوگ بھی کچھ نہیں جانتے. تو اب اس کی اتنے تھے. یہ جھلک یہ بتائی ہے کہ شروع کے لوگ ایسے تھے. سب سے پہلا انسان کے جب پہلا قتل ہوا تو اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈیڈ باڈی کا کیا کروں، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا. اور یہ آج جو طرح طرح کے مختلف مذاہب کے اندر جو طریقے رائج ہیں یہ سب کچھ وہاں ہو نہیں رہے تھے. تو یہ پھر اس نے کوے کو جب زمین کو ریتتے ہوئے دیکھا تو اس کو اسٹرائک کیا کہ اچھا یہ زمین کھود کر اس کو دبایا جا سکتا ہے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری صوت اخی فاصبح من النادمین. اس کے بعد پھر اس کے ایک ملامت ہوئی، ضمیر نے ملامت کی. تو اب اس کے پھر ضمیر نے اس کو ملامت کی کہ اس نے کہا کہ ہائے مجھ پر افسوس. قال یا ویلتا، میں تو اتنا عاجز ہوں کہ اس
عجز تو کیا میں اتنا عاجز ہوں نکون مثل ھذا الغراب، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے سے میں سیکھ رہا ہوں، اس کوے سے میری کو دیکھ کر میری سمجھ میں آیا کہ کیا کروں، اتنی سمپل سی بات تھی۔ فاصبح من النادمین، اور پھر وہ جو ہے وہ شرمندہ ہوا، شرمندہ ہونے والوں میں سے، ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازمی طور پر کہ اس کی پشیمانی ہوئی اس وقت یہ دیکھ کر کہ اب کیسے دفن کریں، تو اب اس پر توبہ کا خیال آیا، پشیمانی ہوئی کہ میں نے مرڈر کر دیا تھا، کوئی ریلیشن شپ نہیں دونوں میں۔ لیکن قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ فاصبح من النادمین، اب اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے، شرمندگی کے جذبات پیدا ہوئے، شرمندہ اس پر، یعنی شروع کا انسان بھی ظاہر ہے کہ جانتا ہے کہ یہ تو بہت حقیر ہے انسان کے مقابلے میں، یہ برڈز و کوا کچھ کرتا ہے، زمین کھودتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا، مجھے یہ اسٹرائک نہیں کیا، اسے دیکھ کر میری سمجھ میں آیا۔ تو یہ اپنی بے بسی، اور اس میں ممکن ہے کہ یہ بھی بات ہوئی ہو کہ کس بات پہ کرتا ہوں، کتنا تکبر کرتا ہوں، قتل تک کر دیا۔ اور یہ انداز ظاہر ہے کہ یہ ہوگا جو خالی اس بات کے اوپر بگڑ گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے میری قبولیابی نہیں ہوئی، اس کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں جس کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو جو اس درجے کا بگڑا ہوا ہو، اس کو اس وقت ایک ندامت ممکن ہے وہ احساس بھی ہوا ہو کہ میں کتنا اکڑتا ہوں، میں تو اس کے برابر بھی نہیں ہوں، اس جانور کے برابر بھی نہیں ہوں، اتنے حقیر جانور کے برابر۔ اب یہ ایک مثال میں پیش کیا، اس کے فوراً بعد پھر قرآن نے کہا کہ یہ جو شروع میں جو انسان کے اندر سرکشی کا آپ نے سین دیکھا، بالکل شروع میں حضرت آدم ہی کے دور میں یہ رکھی گئی انسان میں، دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان کا نفس اللہ نے بنایا اور اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں الہام اس کا تقویٰ بھی کر دیا اور اس کا فجور، فاجر ہونا بھی، اس میں دونوں چیزیں اللہ نے الہام کر دی، نے اندر ڈال دی انسان کے شروع سے ہی۔ تو انسان کے نفس میں یہ الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں، بگڑ جانا، اپنے آپ کو تباہ کر لینا، تعمیر کرنا، اس کی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ سمجھ لینا کہ یہ اسی کے اندر خیر ہے، اسی سے ہم کامیاب ہوں گے، یہ دونوں چیزیں ہیں پہلے سے موجود ہیں انسان کے اندر۔ اس کو کہا دوسری جگہ اس انداز میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بیسٹ مولڈ میں بنایا دوسروں کے مقابلے میں، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر اس کو سب نیچے سے نچلے درجے پر گرایا۔ یعنی یہ بھی کہنے کا انداز ہے کہ دونوں چیزیں رکھی اس کے اندر۔ اب اس میں سے جو لوگ بھی اچھے ہوں وہ، اور نفس میں ہی یہ کوالٹی بھی ہے کہ اس میں سے کیا چوز کرے، نفس کی یہ بھی صفت ہے کہ جیسے علم حاصل کرے، وحی کا علم اسے ملے، جب اس تک پہنچے وہ اپنے فیصلے کرے، اس کو اختیار دیا کہ وہ اچھا کرے یا برا کرے، تو پھر وہ اس میں سے سلیکٹ کرتا ہے، اس میں کشمکش چلتی ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ شروع سے انسان کے نفس میں یہ چیز تھی کہ وہ کسی کا قتل بھی کر دے، اتنی سی بات پر بھڑک جائے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے مار دے کہ نہیں میرا کیوں نہیں ہوا، اس سے اللہ کیوں خوش ہے اور میری قربانی کیوں قبول نہیں ہو۔ تو یہ جو چیز تھی، اب ایسے تو دنیا کے اندر تمام قتل و خون کا قتل و غارت گری ہوتی رہے گی، کہا کہ اس لیے من اجل ذالک کا یہ مطلب ہے، اس سبب سے، یعنی یہ جو پیچھے سے کیا ربط ہوگا اس کا کہ صاحب وہ اس نے دوسرے کو مار دیا، پھر کوے نے دکھایا، کوے کو دیکھ کر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ڈیڈ باڈی کیسے دبائی جائے، اور اس لیے پھر ہم نے بنی اسرائیل کو یہ قانون دے دیا۔ ان کا بیچ کا ربط کیا ہے؟ بیچ کا ربط یہ کہ یہ انسان شروع سے ہی جب اس کے اوپر یہ نفس نے سلیکٹ کر لیا خالی وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے والا حصہ، اپنے فجور کو، تو یہ چیز انسان میں شروع سی تھی، اس کے بعد سے معلوم نہیں کتنے قتل ہو گئے۔ کہ اب اس وجہ سے بنی اسرائیل کو یہ اصولی بات کہہ دی گئی، ہم نے کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی، یہ واضح کر دی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اگر ایک جان کو بھی قتل کیا، صرف دو وجہ ہو سکتی ہیں کسی کو قتل کرنے کی، یا تو وہ خود قاتل تھا، کسی نے قتل کیا تھا اس کے بدلے، اور وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان جا کر مار دے کہ اس نے فلاں قتل کیا تھا، یعنی قانون اپنا کام کرے گا، لیکن کسی کو قتل قانون کو بھی اجازت نہیں کرنے کی، حکومت کو بھی اجازت نہیں کرنے کی، صرف دو چیزیں ہوں، یا تو یہ کہ وہ خود قاتل ہو، اس نے کسی کا قتل کیا ہو، اور یا زمین میں فساد۔ یہ فساد کو قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ تو ہے، یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔
تو کہیں امن و امان قائم ہے اور اس میں کوئی شخص اس کو پورا تباہ کیے دے رہا ہے، وہ تو پھر اور زیادہ بڑا بھیانک جرم کر رہا ہے، اس کو جان سے مارا جا سکتا ہے۔ اب یہ مختلف لاز ہیں، مختلف سچویشنز ہیں جو پہلے گزری بھی، کہ بعض لوگوں کو جس طرح سے سزائیں دی گئیں اور بڑی عبرتناک بھی سزائیں دی گئیں، یہ قتل کی نیچر کی بات ہے کہ یا فساد کی نیچر کی بات ہے، کسی ایک آدمی کے قتل کی بات نہیں ہے کہ کس درجے کا فساد اس کی وجہ سے ہو گیا تھا پیدا۔ اب دیکھیے کہ بڑا فرق ہو جاتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت بدکاری کرتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے اس کی شریعت کی نظر میں اور دنیا کے سارے مذاہب کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کوئی عورت ایسا کرے کہ وہ کوٹھے کے اوپر بیٹھ جائے اور اپنا جسم اللہ اعلان بیچنے لگے اور دوسروں کو انوائٹ کرنے لگے، تو اب دونوں بڑا فرق ہو گیا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا، عمل تو وہی ہو رہا ہے۔ اب یہ جرم بہت پوری سوسائٹی کو خراب کرنے کا جرم بننے جا رہا ہے، اور اس کو وہاں بٹھانے والے کچھ مرد ہوں ذمہ دار، سامنے سے جو نظر نہیں آ رہے تھے، یہ بہت بڑا جرم ہو گیا، پوری سوسائٹی میں فساد پھیلانے والا جرم ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ کسی غصے میں آ کے کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، اور یہ دوسری چیز سچویشن ہے کہ کوئی گروپ یہ کہے کہ یہ تو باقی یہ جتنے دوسرے ہیں، دوسرے مذہب والے یا دوسری نسل والے، یہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، ان سب کو ختم کرو، اور ان کے منصوبے بنا رہا ہو اور طرح طرح سے ان کو مارا جا رہا ہو، تو یہ قتل کا انداز بالکل دوسرا ہو گیا، یہ بالکل ایک الگ بات ہو گئی۔ تو یہ فساد ہے، یہ خالی قتل نہیں ہے، اور یہ قتل سے زیادہ بڑی بات ہے، چاہے وہ قتل نہیں تھا، چاہے وہ معاشرے کو برباد کرنے کے لیے یہاں پر پروسٹیٹیوشن چلایا، تو یہ قتل نہیں تھا، لیکن یہ فساد ہے، یہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ تو کہا کہ ان دو جرموں میں تو صرف قتل کیا جا سکتا ہے کسی کو، ورنہ کسی نفس کو، کسی جان کو نہیں لیا جا سکتا۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم نہیں کر سکتے، اللہ ہی نے قانون بنایا، اس قانون کے تحت اس کی جان لی جا سکتی ہے، ورنہ تم اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتے کہ اس کی جان لی جائے گی۔ تو اور یہ طے کر دیا تھا کہ ان دونوں جرموں کے علاوہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ساری نسل انسانی کو ختم کر دیا، کہ ساری نسل انسانی کو ختم کر دیا۔ دیکھیے انسان کو یہاں پر پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہ بڑھے، اس کی نسل بڑھے، ورنہ شروع کے اتنے لوگ رہ جاتے۔ اس کے پیچھے اللہ کا اپنی ایک حکمت ہے، ایک منشا ہے کہ کس وجہ سے وہ زمین کے اوپر نسل انسانی چاہتا ہے، ایک انسان رکھا اور اس سے ساری نسل پھیلائی۔ تو اب جسے جو کچھ پسند نہ ہو، جس کی کوئی بات پسند نہ ہو، اسے قتل کرنا شروع کر دے، تو یہ اللہ کے منصوبے کے اندر رکاوٹ ڈالنا ہوا۔ ایک دوسرا انداز بھی ہے منصوبے میں رکاوٹ ڈالنے کا، اللہ نے آزاد پیدا کیا کہ ہر ایک کو اپنے عمل کرنے کی آزادی ہے، اچھا کرے یا برا کرے۔ اب اگر کسی کو دوسرے کی بات پسند نہیں آئی، اسے جان سے مار دیا۔ ایک شخص جو ہے وہ مسلمان سے ہندو ہو گیا، آپ نے جان سے مار دیا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس کی مرضی کہ وہ جو دل چاہے اختیار کرے۔ اللہ نے اس میں کسی جگہ پر کوئی پابندی نہیں رکھی ہے کہ یہ ون وے ٹریفک ہوگا کہ ادھر سے تو تم بلاتے رہو اور اسلام قبول کرواتے رہو، اور یہاں سے کوئی چلا جائے تو جان سے مار دینا۔ یہ واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا اس بات کو، قرآن کی آیات کے ذریعے واضح کر دیا کہ تمہیں ٹھیکیدار نہیں بنایا گیا، تمہارا کام صرف پہنچانا ہے۔ اگر کیا اللہ ان کو ایمان والا بنا کر پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ تم سے زور زبردستی کرائیں گے، یہ سب باتیں واضح طور پر کہہ دی گئی۔ لیکن یہ کہ صاحب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک بار مسلمان ہو گیا، اس کے بعد وہ عیسائی ہو جائے، کوئی اور دھرم میں چلا جائے تو ہم جان سے مار دیں گے اسے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے یہ اصول رکھا آزمائش کا کہ اللہ نے ان کو آزمائے گا، ان کا امتحان لے گا کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ ہدایت دے دی گئی، اب اس کے بعد آزاد چھوڑ دیا گیا۔ وہ چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا کر پیدا کر دیتا، قرآن میں کہا کہ ہم چاہتے تو ہم یہ کر نہیں دیتے، سب کو ایمان والا بنا کر نہیں پیدا کر دیتے۔ تو اب یہ تم اس میں بھی روڑا اٹکا رہے ہو، اللہ کی اس اسکیم میں بھی آبادی بڑھے ایک تو اس میں، اور ایک اس اسکیم میں بھی تم روڑا اٹکا رہے ہو۔ اگر کسی کو مارا کہ تم نے اس کی چوائس جو تھی، اللہ نے اس کو ایک چوائس دی تھی اور یہی اس کا ایک نظام تھا، مشیت تھی، تو اللہ کی مشیت میں درمیان میں دخل دے رہے ہو کہ ہم نے اسے مار دیا، اس نے غلط کیا تھا، اس کا حساب اللہ لے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہاں یہاں سماج اور معاشرے کے اندر اگر فساد پیدا کر رہا ہے یا کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کی سزا دی جائے گی، کچھ سزائیں بتائی گئی ہیں اور دوسری سزائیں جو ہے حکومتوں کو طے کرنے کا اختیار بھی ہے۔ تو پوری ایسا جیسے نسل انسانی کو سب کو مار دیا، ایک شخص کی جان، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اب دیکھیے اسے ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور ایسے ہی کسی کو کی اگر جان بچائی تو وہ ایسا ہے کہ ساری نسل انسانی کو بچا لیا۔ تو یہ تو اس درجے کی بات ہے یہ۔
یہ بائبل کے اندر ہے، دیکھیے اس کا کہ شروع سے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ انسانی نسل پھیلے، اللہ یہ چاہتا ہے، چند لوگ تھوڑی رہے یہاں پر، خدا نے ان کو برکت دی آدم و حوا، اور ان سے کہا کہ پھلو پھولو اور تعداد میں بڑھو اور زمین کو بھر دو اور زمین کو اپنے قبضے میں لو۔ جینیسس کتاب پیدائش 1:28، یہ قرآن میں یہ سورہ نساء میں گزر چکا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک مرد اور عورت سے اللہ نے پھر چاروں طرف بہت سے مرد عورت جو ہیں وہ پھیلا دیے، تو یہ منشاء الہی ہے۔ اب کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو چاہے وہ چھوٹے اسکیل پر، اور کوئی گروپ بڑے کسی دوسرے گروپ کو قتل کر رہا ہے تو یہ چاہے چھوٹے اسکیل پر صحیح، لیکن تم منشاء مشیت الہی کے اندر دخل دے رہے ہو۔ ہاں وہی اگر قتل کے مجرم تھے تو کیا جا سکتا ہے، یا فساد پھیلانے کے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور کسی نے کسی کو زندگی بخشی، اس لیے بہت بڑا کام ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کسی کو، کسی مرتے ہوئے کو بچانا۔ تو ایسا ہے جیسے ساری نسل انسانی کو بچا لیا۔ جتنا بھیانک جرم ہے قتل کرنا، اتنا ہی بڑا، پھر یہ ظاہر بات ہے اتنا ہی بڑا اجر ہوگا۔ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی جب یہ جانتے ہیں کہ قتل، یہ سب جانتے ہیں، اپنے اس کی بات نہیں کہ قرآن نے کیا کہا، بلکہ ہر انسان جانتا ہے کہ قتل کتنی بھیانک بات ہے، تو پھر بچانا جو ہے وہ اس کا ریورس ہے۔ کسی کو اگر بچایا تو پھر یہ اتنا ہی بڑے اجر کی بات بھی ہے۔ اگر کسی کو کسی ایک جان کو اگر بچا لیا تو اتنے ہی بڑے اجر کی بات ہے۔ یہ اس آیت سے اندازہ ہوگا، ورنہ ویسے شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اندازہ ہے ہر ایک کو کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے، لیکن کسی کو بچا لینا جو ہے وہ کتنا بڑے اجر کی بات ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی سے لگا لیجئے کہ یہ اس کا ریورس ہے، قرآن نے کہا، اور ساتھ میں دونوں چیزوں کو لایا کہ جیسے ساری نسل انسانی کو زندگی دے دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور ہمارے تو رسول آ چکے بہت واضح دلائل کے ساتھ میں، واضح نشانیوں کے ساتھ میں، ثبوتوں کے ساتھ میں، لیکن اس کے بعد بھی زمین میں اکثر لوگ جو ہیں وہ زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اپنے عمل ایسے جن کے کوئی فضول عمل جو ہیں ان کے اندر اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہ اب یہ دیکھیے اس اصول کو دیکھیے، اس کو ہی آگے پھر اور تشریح اس کی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اب اگر یہ جو قتل کی بات کہ کسی نے کسی کو قتل کیا یا فساد کی وجہ سے قتل کیا، تو اب اگر یہ جرم ہوتے ہیں تو اس کے لیے خالی اتنا ہی نہیں کہ قتل کیا جا سکتا ہے، بلکہ قاتل سے قصاص کہتے ہیں، قصاص لینا، بدلہ اس کو لینا ضروری ہے۔ بدلہ وہ یہ نہیں کہا جا رہا اس سے کہ اس کے گھر والے قتل کر دیں، یہ ذمہ داری ہے معاشرے کی، پورے معاشرے کی، یہ ذمہ داری ہے حکومت کی، یہ سارے سوسائٹی کی، یہ سارے گروہوں کی سب کی ذمہ داری ہے کہ قاتل جو ہے وہ پکڑا جائے اور قاتل کو اس کا بدلہ ملے۔ تو اور یہ سے اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیا گیا، اللہ اور رسول کے ساتھ کہ اگر فساد کوئی برپا کر رہا ہے، کسی جگہ صحیح نظام اگر قائم ہو گیا تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اسے کوئی فساد کر رہا ہے، وہ بگاڑ رہا ہے اس نظام کو، تو اور سازشن بگاڑ رہا ہے باقاعدہ ایک منصوبہ بند طریقے سے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ اور رسول سے جنگ ہے وہ، اور وہ زمین میں فساد کی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ پھر خالی قتل نہیں، اس لیے کہ وہ ایک شخص کو مارنے کے برابر نہیں ہے، وہ فساد پھیلانا۔ این یقتلوا، یہ جو لفظ ہے یہ تے پہ تشدید کے ساتھ میں جب یہ آتا ہے، ایک قتل یقتلوا، تو ان کو یعنی ان کو عبرتناک طریقے سے مارا جائے، ایسے نہیں مارا جائے کہ سمپلی مار دیا گیا، خالی جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی۔ اور یقتلوا اب کئی چیزیں دی ہیں، یا تو عبرتناک طریقے سے مارا جائے، اور یصلبوا یا صلیب دی جائے۔ اب صلیب کے اندر وہ ہوتا تھا، آپ کو معلوم ہے پہلے صلیب دی جاتی تھی پھانسی، اب جو پھانسی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ لکڑی کے تختے کے اوپر پھیلا کے اس میں میخیں ٹھوک دیتے تھے، وہ صلیب ہوتی تھی، اور اس کے اوپر کئی دن کے اندر وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا، لٹکا ہوا چھوڑ دیتے تھے۔ اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹے جائیں، رائٹ ہینڈ کاٹ دیا اور الٹا پاؤں کاٹ دیا، کہ اب یہ ایسا ہو گیا اپنے کام تو چلا لے کسی طریقے سے لیفٹ ہینڈ اور رائٹ لیگ سے، لیکن اب یہ ایسا ہو گیا کہ کسی طریقے سے کوئی فساد کر ہی نہیں سکے گا، یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، یا ان کو یہ سزا دی جائے یا انہیں نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے کہ اب نظر نہیں آؤ گے اس بستی کے آس پاس بھی کہیں۔ اور ینفو من الارض،
ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا. یہ بہت سے چیزیں، یہ اتنے طرح طرح کے یہ جو بتائے طریقے بتائے، یہ بتائے اس کے فساد فی الارض کے. اب ان میں سے کون سا یہ نہیں کہا، بلکہ یہ سچویشن ہوگی. قرآن نے کہا مختلف سچویشن ہوگی، نہ سمپل اس کو پھانسی دے دی جائے گی، یا سلیب دی جائے، یا اس کو ٹھیک سے قتل کیا جائے، یا دونوں ہاتھ پاؤں، یا شہر بدر کر دیا جائے. الگ الگ نیچر آف کرائم کے حساب سے ہوگا کہ کس درجے کا جرم تھا جس کے نتیجے میں اس کو سزا کیا دی جائے. اب ایک خالی یہ ہوا کہ ایک چھوٹی بچی کو ریپ کیا، اور لوگوں کو بھی کئی لوگ جو ہے اس کے اندر شریک رہے، بہت دنوں تک اس کو بند کر کے ایسے ہی کرتے رہے، پھر اسے مار دیا جان سے. اب جان سے مار دینے پہ ان کو خالی جان سے مار دیا جائے اس کے بدلے یہ بدلہ نہیں ہوا، بلکہ اب ان کو تو زیادہ بھیانک طریقے ایسے مارا جانا چاہیے کہ سب کو اس سے عبرت ہو. یہ خالی اتنی سزا کافی نہیں ہے کہ ان کو پھانسی دے دی جائے ان سارے لوگوں کو. یہ نیچر کے اوپر ہے جرم کے. تو کہا ذالک لہم خزی فی الدنیا، دنیا میں رسوائی ضروری ہے ان کی، خالی اتنا کافی نہیں ہے کہ پھانسی ہو گئی. دنیا کے اندر یہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی، عبرتناک طریقے سے ان کو قتل کیا جائے. وہ جو ایسا بھیانک جرم کرتے ہیں، ایسا فساد کرتے ہیں جسے اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیا جائے، اس طرح کے جرائم جو ہو جائیں ایک اس نظام کو بگاڑنے والے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو ہوگا بہت زبردست عذاب، لیکن یہاں دنیا میں ان کے ساتھ میں جو ہے وہ اس طرح کا ان کو عذاب دیا جائے. یہ دیکھیے، یہ پہلے آ چکا قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 178 میں، اے ایمان لانے والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل کا قصاص ضروری ہے. اب یہ کیا جائے تو اس کے اندر کیا ہو، اسے دیکھیے، غور کیجئے کہ جب یہ کیا جائے تو، اور یہ پہلے بتا دیا گیا، اگر ایک کی جان بچائی تو جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی. ان دونوں آیات سے یہ واضح ہے کہ باقی تمام لوگ، مثلا کوئی قاتل کو جانتا ہے، وہ کہ ہم کس لفڑے میں پڑیں گے، ہونے دو، پولیس پکڑے گی تو دیکھے گی، ہم جانتے ہیں. تو پھر یہ ذمہ داری ہے معاشرے کی، سوسائٹی کی کہ اطلاع دے. اس لیے کہ اس بات پہ بڑا زور دیا گیا ہے کہ اس کو پکڑا جانا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، یہ ایسے ہی بچ کر نہیں نکل جائے. کوئی ان کا مقدمہ لڑا رہا ہے اور پتہ ہے کہ سچ مچ قاتل تھا، تو وہ مقدمہ لڑانا پھر بنا ہے اس کا، وہ بچا رہا ہے اس کو، جس کو کہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تو ہر حالت میں سزا دی جانی چاہیے، کہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا قصاص قتل کے معاملے میں، تو تم سب پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم سب پر. تو اب یہ سب کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. نہ تو کوئی اس کی ضمانت لے، اب ضمانت بھی لینے جا رہا ہے تو اس کا مطلب بچانا ہی کو. اگر سچ مچ قاتل تھا، اس نے اپنے ڈیفنس میں کیا تو بات الگ ہے، لیکن اگر ڈیفنس میں نہیں کیا اور سچ مچ کسی کو زیادتی کے ساتھ میں مارا، تو پھر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایسا ہے کہ جیسے قتل کی تائید کر رہے ہیں. اس نے اس کو کسی شکل میں اگر کہیں بچانے کی یا انفارمیشن بھی نہیں دی تو بھی بچانے کی کوشش کی گئی اگر کی، یا کسی نے سپورٹ کیا قاتل کو، تو قرآن کہتا ہے نہیں، قصاص ہونا چاہیے. اس کو تو سوسائٹی اور معاشرہ ہر طرف سے انفارم کرے، اس کو ناسور کو ہٹانا ضروری ہے. اس جرم کی سزا لازماً یہ ہوگی کہ اس کو مارا جائے. تو حکومت اپنی جگہ کوشش کر رہی ہے، لیکن جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں بہت بھیانک جرم کر رہے ہیں، اس کے اندر بہت میں شریک ہو رہے ہیں. یہ دوسری جگہ کہا 179 میں، اس آیت کے اگلے جو سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی تھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ایمان لانے والو، تقوی اختیار اگر کرنا چاہتے ہو تو اس بات کو سمجھ لو کہ اس قصاص کے اندر زندگی ہے. زندگی کے قانون یہ ہے کہ پھر جو زندگی کو یہاں برباد کر رہے ہیں انہیں ہٹایا جائے، ورنہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی. یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہر ایک غیر محفوظ ہو جائے گا. یہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. دیکھو کسی کو بھی حق کے سوا اللہ نے حرمت قائم کر دی ہے، جن کو اللہ نے حرام کر دیا کہ ان کو نہیں مارا جائے گا، ان کی جان نہیں لی جائے گی، جن کی حرمت، انسانی جان کی حرمت واضح کر دی ہے جگہ جگہ. تو کہا کہ حق کے علاوہ کسی وجہ سے پھر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اب حق کی وہ تشریح پہلے آ چکی، اور پھر یہ کہا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. ہم نے حکومت کو، طاقتور لوگوں کو اس بات کا ذمہ دار بنا لیا، ان کا ولی بنا دیا ہے، جس کو ظلم کے ساتھ میں قتل کیا گیا، کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی سپورٹ کریں جو نقصان ہوا ہے مقتول کا، ان کے گھر والوں کو بھی، اور کسی نہ کسی طریقے سے قاتل کو پکڑ کر اس کے انجام تک پہنچایا جائے. اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا. ان کی لازماً مدد ہونی چاہیے. اس کی مدد کی گئی ہے، اللہ نے اپنا قانون بنا کر اس کی مدد کی ہے کہ اس کو ہر حال میں پکڑا جائے. اور پھر یہ آخری آیت آج کے 10 کی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تمہارے، یعنی یہ کسی سے قتل کی نوعیت ہوتی ہے،
لیکن جب تم اسے پکڑ لو، پکڑنے کے بعد سزا لازمن ہے، پھر کوئی معافی سے نہیں بچے گا کسی حالت میں کہ پھر وہ معاف کر دے اور اب آئندہ نہیں کریں گے اور پھر ان کے ساتھ میں رعایت کی جائے. یہ معافی کا اس کا طرز عمل تو اس سے پہلے ہوتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ تم اس کے اوپر قدرت حاصل کر لو. اگر کسی نے توبہ کی تو کم از کم اب لا یہاں کا جیسا بھی ہو مختلف جگہوں کا، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد اللہ جو ہے وہ وہاں پر معاف کر سکتا ہے اتنے بڑے جرم کو بھی، اتنے بڑے جرم کو بھی معاف کر سکتا ہے. کہ اگر توبہ تو پھر اللہ جانتا ہے کہ وہ زبانی توبہ ہے یا اس کی حقیقی توبہ ہے، کہ اس نے کیسے، اس میں ظاہر ہے توبہ کا مطلب، پچھتاوے کا مطلب اس کا کمپنسیشن بھی ہے، اور یہاں دنیا میں بھی پھر اس کا کمپنسیشن لیا جا سکتا ہے بعض حالتوں کے اندر، ان کے گھر والوں کو دلایا جا سکتا ہے قتل کا بعض حالتوں کے اندر، بشرطے کہ وہ واقعی شرمندہ تھا. یہ نہیں کہ یہاں سے گھر گھار کے کہا گیا کہ بھئی تم بچ جاؤ گے، بتاؤ اتنے پیسے جو ہیں وہ تم دینے کو تیار ہو یا نہیں ہو، ان کے گھر والوں کو کمپرومائز کر لو، تو یہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو پکڑ کے ان کی سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. لیکن اگر وہ واقعی شرمندہ ہے اور واقعی توبہ کی ہے تو اللہ کے یہاں بھی معافی ہو، یہاں بھی سزا اس کی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. ہم آیت نمبر 34 تک آئے سورہ المائدہ کی، آیت 34 تک. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 35 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے.